یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج غازی آباد کے صاحب آباد میں CEL گرین ڈیٹا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کی کل صلاحیت 30 میگا واٹ ہوگی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایک سمے ڈس انویسٹمنٹ کا پارٹ بنا ہوا CEL آج بھارت کی منی رتن کمپنی کے روپ میں اپنا نام درج کر رہی ہے اور پروفٹ کا اپنا لابھانش کا چیک بھی آج مانیہ منتری جی کو سونپا ہے۔ یہ سچ مچ ایک سکسیس اسٹوری ہے اور یہ وہ اسٹوری ہے جو آدرنیہ پردھان منتری مودی جی کے 2047 میں وکست بھارت کے سپنے کو، ان سنکلپوں کو ساکار کرنے کی دشا میں ایک منی رتن کمپنی کے روپ میں CEL اپنی بھومکا کا نروہن کرنے کے تتپر دکھائی دے رہا ہے۔ پروگرام میں مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کل ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں آگرہ میں بین الاقوامی آلو مرکز کے جنوب ایشیائی مرکز کے قیام کو منظوری سمیت کئی تجاویز کو منظوری دی گئی۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات اشونی ویشنو نے بتایا کہ آگرہ میں آلو مرکز کے قیام سے اس خطے میں آلو اور شکرقند کی پیداوار کے ساتھ ہی کسانوں کی آمدنی اور روزگار میں اضافہ ہوگا۔ اس انترراشٹریہ آلو کیندر کے شروع ہونے سے نہ صرف آلو کا اتپادن بڑھے گا بلکہ کسانوں کی آئی بھی بڑھے گی۔ انترراشٹریہ آلو کیندر کی آگرہ میں استھاپنا کرنے کی یوجنا کے لیے میں پردھان منتری نریندر مودی جی کا بہت بہت آبھار ویکت کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس فیصلے کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ غذا اور تغذیہ تحفظ کے ساتھ ساتھ زراعت پر مبنی روزگار اور کسانوں کی خوشحالی کو نئی سمت دے گا۔ اس فیصلے سے آگرہ کے کسان بھی خوش نظر آئے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کل مراد آباد میں سمویدھان ساہتیہ واٹیکا کا افتتاح کیا اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ انہوں نے کہا کہ آئین پارک جمہوری قدروں کا پاسدار ہے اور نوجوانوں کو یہاں سے ذمہ داریوں کا احساس اور قومی تعمیر کی ترغیب ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہمارے ملک کی مضبوط بنیاد ہے۔ لوک سبھا اسپیکر نے ایمرجنسی میں جب جمہوریت کو کچلنے کی کوشش کی گئی تو بھارت کے لوگوں نے اس کی سختی سے مخالفت کی۔ اس سے قبل انہوں نے مراد آباد میں منعقد ایکسپورٹرز میٹ 2025 میں حصہ لیا۔ ہندوستانی خلائی مشن ایکزیوم 4 آج بین الاقوامی خلائی مرکز پہنچے گا۔ ہندوستانی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے پہنچنے کا وقت مقرر ہے۔ اس کے ساتھ ہی گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا اس مرکز پر پہنچنے والے پہلے ہندوستانی بن کر تاریخ رقم کریں گے۔ CBSE یعنی سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سال 2026 سے 10ویں کلاس کے بورڈ کے امتحانات 2 بار منعقد کرے گا۔ اس امتحان کنٹرولر نے یہ اطلاع دی۔ پہلا امتحان سبھی طلباء کے لیے لازمی ہوگا جو فروری میں منعقد کیا جائے گا، جبکہ دوسرا امتحان مئی میں ہوگا۔ نتائج اپریل اور جون میں جاری کیے جائیں گے۔ 2 بار امتحان کا ضابطہ 2025-26 کے سیشن سے نافذ ہوگا۔ لکھنؤ کے APJ عبدالکلام ٹیکنیکل یونیورسٹی کے سم سیمسٹر کے دوسرے مرحلے کے امتحان کے فارم اور فیس جمع کرنے کی تاریخ میں پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب 28 جون تک فارم بھرنے کے ساتھ فیس جمع کی جا سکتی ہے۔ امتحانات 2 جولائی سے شروع ہوں گے۔ آپریشن سندھو کے تحت ایران سے 272 اور ہندوستانی شہریوں کو واپس لایا گیا ہے۔ آج الصبح نئی دلی پہنچنے والی پرواز میں 3 نیپالی شہری بھی موجود تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر بتایا کہ آپریشن سندھو کے تحت اب تک کل 3426 ہندوستانی شہریوں کو ایران سے واپس ملک لایا گیا ہے۔ ریاست کے زیادہ تر اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاست کے مغربی اضلاع میں بھاری بارش کے سبب دریا طغیانی پر ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں ریاست کے زیادہ تر حصوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے اور بھاری بارش کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن 2 بجے FM سے نشر کیا جائے گا۔